السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، ہم آج ایک بات کرنے والے ہیں جو انسان اپنی لالچ، ساڑھ اور اس کے علاوہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ چیز میرے پاس آ جائے، کیسے بھی آ جائے، یہ چیز میرے پاس آ جائے، اور جب دینے کا وقت آئے تو بالکل بھی دور کھڑا ہو جائے کہ یہ چیز مجھے نہیں دینی، یہ چیز میں کسی کو نہ دوں لیکن کوئی مجھے دے دے۔ تو ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک شخص تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو ایک شخص آیا، اس کی چارپائی میں ہاتھ ڈال کر ان کو روکنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی مجھے 45,000 روپے دے دو، میرے 45,000 روپے مجھے دے دو، پھر دفن ہونے دوں گا ورنہ نہیں۔ میں اس وقت یہاں پہ بھول رہا ہوں کہ 45 لاکھ تھے یا پھر 45,000 تھے، تو اگر میں غلط بولوں تو معذرت چاہوں گا۔ بہرحال اس شخص نے کہا میں دفن ہونے نہیں دوں گا ان کو، پہلے مجھے اپنے پیسے واپس کرے۔ عجیب اتفاق کہ ان کے 3 بیٹے وہاں پہ کھڑے تھے اور ایک بیٹے نے بھی زحمت نہیں کی کہ ہمارے باپ تھے اور ہم اس کا آپ کو قرضہ اتار دیں گے، جیسے ہی ہمارے پاس پیسے ہوں گے ہم واپس کر لیں گے۔ یہ نہیں کہا، تینوں میں سے کسی نے نہیں کہا۔ دوستو، بات حد تک بڑھ گئی اور سب لوگوں نے کہا کہ دفن ہونے دو، کوئی بات نہیں، بعد میں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص ان کو نہیں چھوڑنے والا تھا، ان کو روک کے کھڑا تھا کہ میں نہیں جانے دوں گا، نہیں دفن ہونے دوں گا۔ دوستو، بات اس حد تک بڑھی کہ ان لوگوں نے گھر تک پیغام بھیجا۔ گھر میں ان کی بیٹی تھی، ایک ہی اس شخص کی بیٹی تھی، جن کو پیغام گیا کہ آپ کے باپ کے اوپر ایک شخص آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 45 لاکھ یا پھر 45,000 رہتے ہیں، وہ مجھے دیں گے تو پھر میں ان کو دفن ہونے دوں گا ورنہ نہیں۔ بات بڑھی کہ جب بیٹی نے سنا کہ اتنے سارے پیسے دینے ہیں، ہمت نہیں ہارنی۔ دیکھو، بیٹیاں جو بھی ہیں نا، آپ جو بھی کہیں، بیٹیوں کی دل بڑی ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے، وہ کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ بیٹی کی ہمت دیکھو، کہتی ہیں کہ میں سارے زیورات اتار دیتی ہوں، سارے زیورات دے دیتی ہوں، سارے پیسے دے دیتی ہوں، ان کو بولو کہ ابھی میرے باپ کو دفن ہونے دے، میں وعدہ کرتی ہوں بعد میں ان کو سب چیزیں واپس کر لوں گی، پیسے ان کے پورے واپس کر دوں گی۔ جب یہ شخص سنتا ہے، ان کا پیغام آتا ہے بیٹی کا کہ میرے باپ کو دفن ہونے دو، میں سب چیزیں واپس کر لوں گی، آپ کے پیسے پورے آپ کو واپس کر دوں گی۔ جب وہ شخص سنتا ہے تو پھر اس بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا، پیسے ان کے نہیں میرے پاس تھے، میرے پاس ان کے پیسے تھے، بلکہ میرے پیسے ان کے پاس نہیں تھے، مجھے اس کی امانت دینی تھی کسی حقدار انسان کو، اس کے اپنے کو جو حقدار ہو
جو اس کا سچا اور وفادار بیٹا یا بیٹی ہو۔ لیکن یہاں پہ لالچ تھی سب کو۔ میں اگر یہ کہتا کہ میرے پاس ان کے پیسے ہیں تو پھر سب ہاں ہاں کرتے، آگے آ جاتے، لیکن اصل کا پتہ نہیں چلتا کہ کون حقدار ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ضرور حقدار کو میرے پیسے واپس کرنا، تو میں ان کے پیسے آپ کو دینے آیا ہوں۔ یہ ان کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ میں دراصل حقدار کی تلاش میں تھا، لیکن یہ تو ان کے بیٹے، آپ یہ سوچئے کہ ان کے سگے بیٹے، خون کا رشتہ، لیکن پیسے دینے کے لیے راضی نہیں تھے، ہاں نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن جب اس ٹائم وہ شخص کہتا پہلے کہ اس کو پیسے دینے ہیں تو تینوں کے تینوں آگے آتے۔ لیکن سلام ہے اس بیٹی کے اوپر جو آگے آئی، انہوں نے پیسے دینے کی بات کری۔ تو دیکھو سچائی اور وفاداری کا عالم کیا ہے کہ اس کو پیسے مل گئے اور اس کو دینے بھی نہیں پڑے۔ یہ کہانی آپ لوگوں کو سن کر ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ایسی کہانی اگر سننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ کومنٹ کر کے بتائیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے کہ آپ لوگوں کو ایسی کہانی کیسی لگتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔